بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے اور ایک نام ہے جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے، ہیلن کیلر۔ اس نام سے آپ واقف بھی ہیں اور ہیلن کیلر کی جو زندگی کی کہانی ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ اب آج اس موضوع کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ ہیلن کیلر کی کہانی سے جڑی ایک اہم موضوع ہے جو آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بنیادی طور پر ہیلن کیلر 1880 میں جب پیدا ہوئی تو وہ بھی دیگر بچوں کی طرح نارمل چائلڈ تھی۔ اب 1.5 سال کی عمر کو جب ہیلن کیلر پہنچی تو اسے ایک بیماری ہوئی جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شدید ذہنی بخار ہوا اور اس کے بعد ہیلن کیلر سماعت اور بصارت دونوں سے محروم ہوگی۔ اب جب وہ سماعت اور بصارت سے محروم ہوگی اور اس کا علاج ممکن نہ ہوا، اس کے والدین نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے کی بجائے یا اس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑنے کی بجائے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی۔ جو ہیلن کیلر کے والد تھے ان کا ایک دوست تھا ڈاکٹر، جس نے ہیلن کیلر کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گرام بیل کی طرف ان کو ریفر کیا، کیونکہ اس دور میں گرام بیل نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کی سماعت کے حوالے سے گرام بیل کوئی اہم مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو جب ہیلن کیلر کے والدین ہیلن کیلر کو گرام بیل کے پاس لے کے گئے تو گرام بیل نے ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ جو سماعت اور بصارت سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کردار ادا کرتا تھا، اس کی طرف ریفر کیا اور ایک خط لکھا، اور پھر اس ادارے نے ہیلن کیلر کے لیے ایک ٹیچر جو تھی وہ مقرر کی اور اس ٹیچر کا نام تھا اینی میسلون۔ اب جو اینی میسلون تھی وہ بھی اپنے بچپن میں سماعت اور بصارت سے محروم ہو گئی تھی، تاہم ایک سرجری کے بعد، اس کے علاج کے بعد اس کی سماعت اور بصارت واپس آ گئی تھی، اور اس ادارے نے یہ بات سمجھی کہ اینی میسلون جو ہے وہ ہیلن کیلر کی تعلیم تربیت زیادہ بہتر کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی سماعت اور بصارت کی محرومی کے اس تجربے سے گزر چکی ہے۔ لہٰذا اینی میسلون نے جب اپنی شاگردی میں ہیلن کیلر کو لیا اور اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کوشش شروع کی۔ جب ہیلن کیلر 6 یا 7 سال کی تھی تو اینی میسلون اس کی تربیت کے لیے اس کے پاس پہنچی اور اگلے 50 سال تک اس کو تعلیم و تدریس کرواتی رہیں۔ ہیلن کیلر کو اسکول میں داخل کروایا گیا، اینی اس کے ساتھ تھی۔ پھر جب وہ کالج کی زندگی میں گئی تو اینی اس کے ساتھ تھی۔ تو یوں یہ کہا جا سکتا ہے ہیلن کیلر کو ایک بہترین ٹیچر میسر آ چکی تھی۔ اب چونکہ ہیلن کیلر کی تعلیم کا معاملہ تھا تو اینی جو اس کی ٹیچر تھی اس نے جو میتھڈ استعمال کیا وہ بریل ٹیچنگ میتھڈ تھا۔ بریل ٹیچنگ میتھڈ بنیادی طور پہ ہم آسان الفاظ میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی کتابوں سے اس کو تعلیم دیتی تھی جس کے الفاظ یا حروف ابھرے ہوئے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے ہیلن کیلر بصارت سے بھی محروم تھی اور سماعت سے بھی محروم تھی، نہ وہ سن سکتی تھی نہ دیکھ سکتی تھی، لہٰذا اس کے لیے ایک علیحدہ ٹیچنگ میتھڈ چاہیے تھا۔ تو اینی میسلون نے اس کے لیے بریل بکس منگوائیں جس پہ الفاظ ابھرے ہوئے تھے، جن کو ٹیپ کر کے، جن کی انگلیوں کو پھیر کے آہستہ آہستہ جو ہیلن کیلر ہے اس نے حروف بھی سیکھے، الفاظ بھی سیکھے اور مختلف چیزیں اس سے سیکھیں۔ اس طریقے کے ساتھ ہیلن کیلر نے 2-3 زبانیں بھی سیکھ لیں، اور جب وہ کالج کی لائف میں چلے گی تو اب اس کے ذہن میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بولنا بھی سیکھے۔ تو اب ایک اور ٹیچر اس کو میسر آئی جس کا نام تھا سارا فیلر، جس نے اس کو بولنا سکھایا۔ اب وہ بولنے کے لیے کیا طریقے استعمال کرتے کہ اپنی انگلیوں کو اس کے ہونٹوں کی ارتعاش کے ذریعے اس نے اس کو زبان سکھائی، اور بالآخر مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلن کیلر اتنی شدید معذوری کے باوجود اس نے زبانیں بھی سیکھیں، اس نے کالج کی لائف بھی سیکھی، وہ اپنے دور کی بصارت سے محروم پہلی گریجویٹ بھی بنی، اور اس کے بعد کی جو ہیلن کیلر کی زندگی ہے وہ معذور افراد کی مدد، تعلیم اور ان کو کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے کے حوالے سے گزری۔ آج ہیلن کیلر کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج 3 دسمبر کو پوری دنیا میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اب خصوصی افراد وہ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی دائمی معذوری کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی
کس قدر ہوتی ہے اس کا اندازہ ہیلن کیلر کی زندگی سے آپ لگا سکتے ہیں کہ ہیلن کیلر نے 88 سال کی عمر پائی اور 1.5 سال کی عمر سے آگے اس نے بصارت اور سماعت سے محروم زندگی گزاری۔ تو یہاں پہ 2-3 کردار سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہیلن کیلر کے جو والدین ہیں ان کا کردار نمایاں آتا ہے۔ انہوں نے اپنی بچی کو ان اٹینڈنٹ چھوڑنے کے بجائے ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، یعنی والدین نے اپنا بھرپور کردار نبھایا۔ اس کے بعد جو کردار سامنے آتا ہے ان 2 ٹیچرز کا آتا ہے، جن میں اینی میسلون اور دوسری سارا فیلر تھی، جس نے اس کو پڑھانے، سکھانے اور بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، اس بچے کو سکھایا جو دائمی طور پر بصارت اور سماعت سے محروم تھی۔ تیسرا اس سوسائٹی کا کردار بنتا ہے جس نے ہیلن کیلر کی محنت، لگن اور جدوجہد اور کوشش کو سراہا اور اس کا اعتراف کیا، اور اس کو یہاں پہ ہیلن کیلر کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہیلن کیلر ایک اسپیشل چائلڈ تھی۔ 1.5 سال سے لے کر 88 سال تک کی عمر اس نے سماعت اور بصارت سے محرومی کے ساتھ گزاری، اور اگر اس کے والدین اور اس کے ٹیچر اور اس کا انسٹیٹیوٹ اس کو سپورٹ نہ کرتا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ 88 سال کی اتنی کامیاب زندگی گزارتی کہ وہ 19ویں صدی کی 2 مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوتی۔ پھر ہیلن کیلر نے اپنی جو باقی ماندہ زندگی تھی تعلیم و تربیت کے بعد اس نے معذور افراد کی بحالی کے لیے اور سماعت اور بصارت سے محروم لوگوں کے لیے وقف کی، اور اسی سلسلے میں 1956 میں وہ پاکستان بھی آئی اور کراچی میں بڑے سیمینار سے اس نے گفتگو بھی کی اور لوگوں کو معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے کے گر سکھائے۔ آج چونکہ معذور افراد یا جنہیں ہم خصوصی افراد کہتے ہیں ان کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تو آج کے دن کا تھیم بھی یہی ہے کہ معاشرے کی ترقی کے لیے جو خصوصی افراد ہیں ان کی شراکت کو یقینی بنا کر ہم معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہیلن کیلر کی کامیاب زندگی جو ہے وہ محنت اور لگن کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں، اور انٹرنیشنل لاز میں آپ دیکھیں، UN چارٹر کو دیکھیں، جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں ان کو دیکھیں، یا آپ اپنے نیشنل جو لیگل انسٹرومنٹس ہیں ان کو دیکھیں، تو وہاں پہ معذور افراد کے لیے خصوصی جو اقدامات ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ پھر اسی طرح جب ہمیں انٹرنیشنل لا بھی یہ یقین دلاتا ہے کہ خصوصی افراد کو زندگی کے تمام شعبے میں آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، ہمارے نیشنل لیگل انسٹرومنٹس بھی اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہر شخص برابر ہے۔ اور اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھیں، جب غزوات ہوتے تھے یا جنگیں ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیئر ڈائریکشنز ہوتی تھیں کہ خواتین پر حملہ نہیں کرنا، معذوروں پر حملہ نہیں کرنا، ضعیفوں پر حملہ نہیں کرنا۔ ہمارا دین، عالمی قوانین اور ملکی قوانین اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ جو ایسے لوگ ہیں جو خصوصی افراد ہیں ان کو زندگی کے تمام شعبوں میں سہولیات بہم پہنچائی جائے۔ اب یہاں پہ ہمارا دینی فریضے کے ساتھ ساتھ، آئینی فریضے کے ساتھ ساتھ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں، کسی نیچرل ڈیفیکٹ کا شکار ہیں، تو ان کو ڈسکریج کرنے کے بجائے ان کو انکریج کیا جائے اور ان کو سہولیات پہنچائی جائیں۔ اخلاقی طور پہ بھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو ان کی زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو آج کا دن ان خصوصی افراد کے نام ہے جنہوں نے اپنی محنت اور جدوجہد کے ساتھ اپنی معذوری کو کمزوری بنانے کے بجائے اپنی طاقت بنایا، ہیلن کیلر کی طرح، تو وہ لوگ آگے جائیں۔ اور اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگ جو خصوصی افراد ہیں ان کو زندگیوں میں آگے لے جانے کے لیے اپنی طرف سے بھی آپ کردار ادا کریں، وگرنہ اگر کوئی کسی نیچرل ڈیفیکٹ میں ہے اس کو برے القابات سے پکارنا یہ نہ ہمارے دین کی تربیت ہے، نہ ہمارا اخلاقیات اس کی اجازت ہے، اور نہ ہمارا آئین و قانون دیتا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کے توسط سے وہ جو خصوصی افراد جو کسی معذوری کا شکار ہیں ان کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی جو معذوری ہے اس کو کمزوری کی بجائے اپنی طاقت بنائیں، اور تمام جو لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور تندرست و توانا اور معذوری سے پاک پیدا کیا ہے، ہمیں ان کی قدر اور ان کے لیے سہولیات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔